السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ بدر کی مشق کا سوال نمبر 3 غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں، یعنی غزوہ بدر کا جو سبب تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا انہیں اسباب کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر یہاں آپ دیکھیں تو کچھ اسباب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، قریش مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، یعنی جو قریش تھے، جو مکہ میں رہنے والے قریش تھے، وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یعنی مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے، ان کا جو ہے وہ قتل و غارت کی، ایک اللہ کو ماننے کے جرم میں انہیں قتل کیا گیا، انہیں گھر سے نکالا گیا، انہیں طرح طرح کے ظلم اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا جو قریش مکہ کی طرف سے کیے جاتے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی ایک تو وہ مکہ میں ظلم و ستم کرتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو قریش مکہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نمبر 2، قریش مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ معیشت یعنی ان کی جو کمائی تھی، جو ان کی روزی تھی، جو ان کی انکم تھی، آمدن تھی، جس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے تھے، وہ اس کا انحصار تھا تجارت پر، یعنی وہ تجارت کی وجہ سے تھی، یعنی ان کی جو آمدنی تھی وہ تجارت کی وجہ سے تھی۔ تجارت یعنی لین دین، یعنی ایک جگہ سے چیز خرید کر دوسری جگہ پر جا کر بیچنا، یعنی چیزیں خرید کر بیچنا، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ تو قریش مکہ کی معیشت کا انحصار جو تھا وہ تجارت پر تھا۔ قریش مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی قریش مکہ کو یہ ڈر بھی تھا مسلمانوں سے کہ اگر یہ طاقت میں آ گئے تو یہ ہماری تجارت جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ نمبر 3، قریش مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ چراگاہ یعنی ایسی جگہ جہاں پر بکریاں، گائے، بھینسیں چرائی جاتی ہیں، یعنی جس جگہ پر گھاس وغیرہ ہوتی ہے، بکریوں، گائیں اور بھینسوں وغیرہ کے لیے، مال مویشی کے لیے جس جگہ پر گھاس اگائی جاتی ہے اس جگہ کو چراگاہ کہتے ہیں۔ تو قریش مکہ کا ایک سردار تھا، وہ مدینہ منورہ کے قریب جو ایک چراگاہ تھی اس پر اس نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے، یعنی اس میں گائے، بکریاں، بھینسیں وغیرہ مویشی کہلاتے ہیں۔ تو ایک جو غزوہ بدر کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ نمبر 4، غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ شام ملک کا نام ہے، وہاں سے وہ تجارت کے مال کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلہ لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، یعنی ابو سفیان جو تھا یہ مکہ سے ملک شام کی طرف اپنا مال تجارت لے کر جاتا تھا، لیکن یہ راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ تو جب وہ واپس آ رہا تھا ملک شام سے اپنا مال تجارت ساتھ لا کر، جو بچ گیا تھا وہ واپس لے کر آ رہا تھا،
تو وہ قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اچانک ابو سفیان کو یہ خیال آیا، اس کو یہ ڈر پیدا ہوا، اس کو یہ خوف ہوا کہ کہیں مسلمان مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اس کے قافلے کو لوٹ نہ لیں۔ اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ کی طرف یعنی قریش مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کی مدد کریں۔ تو اس پیغام کے بدلے میں قریش مکہ نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، یعنی چل پڑا۔ تو یہ 4 بڑی وجوہات تھیں، بڑے اسباب تھے 4، جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ پیارے بچوں، ان اسباب کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔